बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ ज़हरा केस में बहुत बड़ी हैपनिंग मुस्तकबिल में होने जा रही है। आपके इल्म में है कि दुआ ज़हरा ने गुज़िश्ता जो एक तफसीली इंटरव्यू दिया है और उस तफसीली इंटरव्यू में दुआ ज़हरा ने कई बातें जो है वो पहली बार मीडिया पर आकर बयान की हैं। अब उस इंटरव्यू के बाद आप कह सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब में इस केस में बड़ी ही अहम डेवलपमेंट होंगी। आपके इल्म में है कि अप्रैल के महीने में दुआ ज़हरा कराची से गायब होती हैं अपने घर से और उसके वालिद अगवा का मुकदमा जो है वो दर्ज करवाते हैं। कराची का इलाका है गोल्डन टाउन, वहां की ये दुआ ज़हरा रिहायशी हैं और इनके वालिद मेहदी काजमी की जानिब से ये मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। वालिद की जानिब से मुकदमा दर्ज करवाया जाता है और कुछ अरसे बाद दुआ ज़हरा जो है वो एक वीडियो रिलीज करती हैं और मालूम होता है कि दुआ ज़हरा ज़हीर नामी शख्स जो लाहौर से जिसका ताल्लुक है उसके साथ उसने शादी कर ली है और शादी के बाद वो लाहौर में ही रह रही हैं। पबजी पर इन दोनों का आपस में ताल्लुक बना और हमने देखा कि दुआ ज़हरा जो है वो अपने घर से निकलती हैं कराची से और लाहौर पहुंचकर ज़हीर नामी शख्स से, ज़हीर नामी लड़के से शादी करती हैं। अब दुआ ज़हरा की अगर निकाह की तफसीलात कुछ आपको बताऊं, उसके बाद हम जो दुआ ज़हरा केस में इंपॉर्टेंट हैपनिंग होने जा रही है उस पर बात करेंगे। निकाह के हवाले से इसलिए जरूरी है क्योंकि निकाह हुआ इसका दुआ ज़हरा का, उसमें काफी ज्यादा चीजें जो थी वो गलत दर्ज की गई थी जो इस वक्त मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। निकाह हुआ था गुलाम मुस्तफा और उसने ये जो निकाह है वो पढ़ाया था और निकाह नामे में उसका जो पता था वो भी गलत दर्ज किया गया था। पहली तो बात ये। दूसरी बात ये कि निकाह नामे में ज़हीर की तारीख पैदाइश थी वो 17 दिसंबर 2001 दर्ज है और इसका जो पता है ज़हीर का उस निकाह नामे में वो रायवंड का दर्ज किया गया था। अब दुआ की तारीख पैदाइश इस निकाह नामे के मुताबिक तो तारीख पैदाइश उन्होंने दर्ज नहीं करवाई, लेकिन जो उम्र है वो 18 साल लिखवाई गई है। जो निकाह हुआ है उसमें दुआ ज़हरा की उम्र 18 साल दर्ज की गई है। ये कुछ तफसीलात आपको इसलिए बता रहा हूं पहले से क्योंकि जो आगे हमने बात करनी है उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो पुरानी बातों से आपस में लिंक्ड हैं। शादी की तारीख है 17 अप्रैल 2022 और हक में लिखवाया गया है 50,000 माजरत। तो ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपसे निकाह नामे से मुतल्लिक शेयर की। वो शेयर करना इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे जो इंटरव्यू दिया गया है दुआ ज़हरा ने उससे काफी ज्यादा चीजें लिंक करती हैं। अच्छा, सिंध में जो शादी करने की उम्र है वो 18 साल से कम नहीं है, यानी कि 18 साल की उम्र में आप शादी कर सकते हैं, लेकिन पंजाब में ये कानून फिलहाल नहीं है। जो इस वक्त तफसीलात हमने मालूम की है उसके मुताबिक 16 बरस की उम्र में जो शख्स है, जो लड़की है या लड़का है, वो शादी कर सकते हैं। 6 जून को ये जोड़ा जो है वो भावल नगर से बाजियाब करवाया जाता है सिंध हाई कोर्ट के एक हुक्मनामे के मुताबिक, क्योंकि वहां पर अगवा का मुकदमा इसके वालिद ने दर्ज करवाया था, दुआ ज़हरा के वालिद ने। तो सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि इस दुआ ज़हरा को फौरन जो है वो बाजियाब करवाकर कोर्ट में पेश किया जाए। तो इससे पहले लाहौर की सेशन कोर्ट की जानिब से एक फैसला आया था। उस फैसले में ये कहा गया था कि दुआ ज़हरा जहां पर जाना चाहती हैं, अपनी मर्जी से जाना चाहती हैं, वो इसका हक रखती हैं। तो दुआ ज़हरा के हक में एक फैसला सेशन कोर्ट की तरफ से भी आ चुका था। अब दुआ ज़हरा जब सिंध हाई कोर्ट में आती हैं, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से वहां पर कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं और उस आर्गुमेंट्स हमने देखा कि 10 मिनट की एक मुलाकात भी करवाई जाती है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ। और जो बात अब मैं करने जा रहा हूं वो ये कि दुआ ज़हरा की वालिदा ने उस मुलाकात के बाद ये कहा था कि दुआ ज़हरा ने उनके साथ जाने का एक कहा है, जाने के हक में उन्होंने एक बात कही है। तो ये बात मालूम हो रही थी कि जो एक परसेप्शन, एक बात की जा रही है कि दुआ ज़हरा पर जबरदस्ती या उसको बरकरा कर ये तमाम तर निकाह और उसे कराची से लाहौर लाया गया। तो उसके बाद इस बात को मजीद हवा मिली कि दुआ ज़हरा की वालिदा कह रही हैं कि वो उसके साथ जाना चाहती हैं। लेकिन जो कोर्ट में दुआ ज़हरा ने जब अदालत ने उनसे पूछा कि आप अपने वालिदैन से मिलना चाहती हैं, तो
جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق تو دعا زہرا نے اپنے والدین سے ملنے سے انکار کر دیا تھا. بہرحال سندھ ہائی کورٹ نے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا. ایک میڈیکل بورڈ کے مطابق اس بات کا تعین کیا گیا کہ جو دعا زہرا ہے اس کی عمر اصل میں ہے کیا. تو میڈیکل رپورٹ کے مطابق جو آنریبل جج کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس کی عمر کا تعین کیا جائے, اس رپورٹ کے مطابق جو عدالت میں سبمٹ کروائی گئی اس کے مطابق دعا زہرا کی عمر 16 سے 17 سال کے درمیان ہے. تو سندھ ہائی کورٹ نے بعد میں جو فیصلہ جاری کیا اس کے مطابق دعا زہرا کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے یا کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں. دعا زہرا کے جو سندھ ہائی کورٹ میں جو لوگ ملزمان وہاں پر پیش ہوئے تھے تقریباً 12, ان میں سے 10 کو رہا کر دیا گیا, اور جو 2 ملزمان ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق جن میں نکاح خوان غلام مصطفیٰ بھی شامل ہے اور ایک جس نے گواہ کے طور پر اس نکاح نامے میں دستخط کیے تھے, ان 2 شخصیات کو اس وقت گرفتار کر کے رکھا گیا ہے. ان کو ریمانڈ پر جو ہے وہ رکھا گیا ہے. تو نکاح کے مطابق جو پنجاب میں نکاح ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا پنجاب میں جو اس وقت تفصیلات ہمیں معلوم ہوئی ہیں, تو پنجاب میں شادی کی عمر جو ہے وہ 16 سال کی عمر تک جو ہے وہ آپ شادی کرنے کے اہل ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کی 16 سال عمر ہو جائے تو آپ لیگلی طور پر شادی کر سکتے ہیں. یہ پنجاب میں قانون موجود ہے. اب جو دعا زہرا نے گزشتہ دنوں انٹرویو دیا ہے اس میں ایک بڑی اہم بات جو ہائی لائٹ ہو رہی ہے وہ یہ کہ دعا زہرا نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے والدین اس وقت پریشان ہیں. دوسری بڑی بات جو اس نے یہ کہی کہ جو میری والدہ ہیں, جو میرے والدین ہیں, جو یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ جانے کی رضامندی کا اظہار کیا تو یہ بات غلط کر رہے ہیں. یعنی کہ دعا زہرا کی جو والدہ ہیں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ دعا زہرا نے ان سے کہا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہیں. دوسری سائڈ پہ جو ایک انٹرویو سامنے آیا اس میں دعا زہرا نے کہا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو یہ بات یقیناً اس بات کو بھی مزید تقویت دے رہی ہے کہ جو اس کے والدین دعا زہرا کی کلیم کر رہے تھے کہ اسے ورگلایا جا رہا ہے, تو شاید اگر مستقبل میں یہ کورٹ میں جاتے ہیں سپریم کورٹ میں تو اس میں شاید اس انٹرویو کا حوالہ, اس انٹرویو کو تفصیل سے جو ایک دیا گیا ہے وہ شاید کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف جا سکتا ہے. دعا زہرا کے والد محترم کی جانب سے بھی یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ یہ جو انٹرویو دیا ہے اب اس انٹرویو کو لے کر وہ اب سپریم کورٹ جا رہے ہیں, اور جب وہ سپریم کورٹ جائیں گے تو یقیناً ان کے وکیل, ان کے وکلا دلائل دیں گے, اور ان دلائل میں کئی ایسی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں جو شاید میں نے جیسے کہا کہ دعا زہرا کے حق میں اور دعا زہرا کے اگینسٹ جا سکتی ہیں. دونوں چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت اب ساری چیزیں جو بنیاد بنایا جا سکتا ہے وہ اس انٹرویو کو بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ سیشن کورٹ, لاہور کی سیشن کورٹ وہ بھی ایک فیصلہ جاری کر چکی ہے. پھر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہم نے میڈیا رپورٹس میں سنا اس کے مطابق ایک فیصلہ یہ بھی آ چکا ہے کہ ہراساں نہ کیا جائے. پھر ایک سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے بھی فیصلہ کیا گیا کہ دعا زہرا کو یہ حق دیا گیا کہ وہ کس جگہ جانا چاہتی ہیں وہ حق محفوظ رکھتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ایک رپورٹ جاری کی گئی عدالت میں لائی گئی جس میں تعین کیا گیا کہ دعا زہرا کی عمر اصل میں ہے کیا, 16 سے 17 سال, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس رپورٹ کے مطابق یہ بات بتائی گئی ہے کہ دعا زہرا کی عمر جو ہے وہ 16 سے 17 سال کے درمیان ہے. تو میڈیا رپورٹس کے مطابق دعا زہرا کے والد اس کو پہلے ہی رپورٹ آنے کے بعد ہی اس کو چیلنج کر چکے ہیں. اب سندھ کی ایک سینئر سیاستدان ہے شہلا رضا صاحبہ. شہلا رضا صاحبہ کا بھی ایک انٹرویو سامنے آیا ہے اس دعا زہرا کے تفصیلی انٹرویو کے بعد, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہلا رضا ان والدین کے ساتھ شروع دن سے ہی ہیں اور یقیناً ایک قرض سے گزر رہے ہیں, ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں یہ والدین. تمام پاکستان کے لوگ ان والدین کے لیے, دعا زہرا کے والدین کے لیے اس وقت دعا کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ جو بھی اس معاملے پر غلطی پر ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اور جو والدین ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. شہلا رضا نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے. شہلا رضا صاحبہ کے مطابق میڈیکل رپورٹ میں عمر 17 سال ہے,
جو آپ کو بتایا کہ میڈیکل رپورٹ جو سندھ ہائی کورٹ میں جمع کروائی تھی اس کی عمر دعا زہرا کی 16 سے 17 سال کے درمیان ہے، اور جو نکاح نامہ ہے اس میں 18 سال درج کی گئی ہے. تو آپ کو جو بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا وہ اس لیے بتایا تھا کہ اس وقت اگر جو بنیاد بنایا جائے گا مستقبل میں قانونی نکات کو اٹھایا جائے گا، اعتراضات اٹھائے جائیں گے، وہ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر اٹھائے جائیں گے. شائلہ رضا صاحبہ نے اس انٹرویو میں یہ کہا کہ میڈیکل رپورٹ میں چلیں یہ ثابت ہو چکا کہ اس کی عمر دعا زہرا کی 16 سے 17 سال کے درمیان ہے، تو نکاح نامے میں اس کی عمر درج ہے 18 سال. تو یہاں سے ایک اعتراض اٹھ سکتا ہے. دوسرا یہ کہ 51 دنوں کے بعد دعا زہرا جو ہے وہ سامنے آئی اور یعنی کہ عدالت میں آئی، تو ایک اور اعتراض یہ اٹھایا جا سکتا ہے جیسے کہ دعا زہرا کے والدین یہ بات کر رہے ہیں کہ اسے ورگلایا جا رہا ہے، تو یہ بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ 51 دنوں کے بعد جو بیان آیا ہے اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے. اور ساتھ میں یہ کہ جو اس کے والدین ہیں دعا زہرا صاحبہ کے، وہ یہ بات سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ دعا زہرا کی جو عمر ہے اس وقت وہ 14 برس ہے. انہوں نے نادرہ کی کچھ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی دکھائے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں. پہلے یہ کیس اغوا کا تھا، اب یہ کیس جو ہے وہ کسی اور بنیاد پر لڑنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جا رہا ہے. اور جیسا کہ دعا زہرا کے تفصیلی انٹرویو کے بعد دعا زہرا کے والد نے یہ ایک ویڈیو ریلیز کی، اس میں کہا کہ وہ سپریم کورٹ میں یہ معاملے کو اب لے کر جانے جا رہے ہیں، اور یقیناً یہ ویڈیو کے ذریعے آپ کو تفصیلات بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس کیس میں اس وقت ہو کیا رہا ہے، اور اب انٹرویو کے بعد اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ کیس اب کس رخ جو ہے وہ جا رہا ہے. اس ویڈیو کے ذریعے کہ جو مشکل لمحے سے اس وقت والدین گزر رہے ہیں، ان کا یہ جو مشکل لمحہ ہے وہ جلد از جلد ختم ہو. اس کیس سے متعلق اپ کمنگ ڈیز میں جو بھی ہیپننگ ہوں گی میں آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آگاہ کرتا رہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.